السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ یہ آپ پیچھے جو منظر دیکھ رہے ہیں، ہم آئیون فورٹ میں ہیں اور چترال میں ہے یہ جگہ. بہت ہی خوبصورت موسم ہے اور یہ جہاں پہ میں موجود ہوں وہاں پہ ہر طرح کا پیڑ پودا لگا ہوا ہے. خوبصورت منظر. تو اب ایسی جگہ پہ آتی اور آپ لوگوں سے ملاقات نہ کرتی، یہ کیسے ممکن تھا؟ اور کیا بتانے، ہم جب گرمیوں کی چھٹیوں میں پاکستان آتے تھے، نانی جان کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ کوئی نہ کوئی سوال جواب شروع کر دیتی تھیں. مجھے یاد ہے میں ان سے بچتی ہی پھرتی تھی، اس لیے کیونکہ جب ان کے پاس بیٹھو تو انہوں نے یا تو شعر کا مصرع پڑھ دینا ہے کہ یہ شعر مکمل کر کے سناؤ، یا پھر وہ پوچھتی تھیں 10 روپے کے نوٹ کے اوپر کیا چیز بنی ہے. دو 5 پیسے کا سکہ ہوتا تھا اس زمانے میں، 5 پیسے کے سکے پہ کیا ہے، 10 پیسے کے سکے پہ کیا ہے. ہر وقت نا ایک وہ کوئز چل رہا ہوتا تھا ان کے ساتھ. تو میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ میں نا کسی طرح ان سے بچ کے کہیں چھپ جاؤں اور یہ مجھ سے سوال نہیں کریں. اور اب پتہ چلتا ہے کہ جو میرے کزنز ہیں ان کو تو اس کا بہت فائدہ ہوا. انہیں پہیلیاں آتی تھیں، انہیں شعر آتے تھے، انہیں غالب ازبر تھا. تو یہ سارا کچھ نانی جان کی صحبت کا اثر تھا. یا اور گھر کے جو بڑے تھے، مجھے یاد ہے ماموں جان ہر وقت ہم سے میتھ کے سوال پوچھتے رہتے تھے. فریکشنز ملٹیپلائی کرو، اب جناب یہ اتنے اینگلز پہ ہے، یہ کون سی ٹرائنگل ہے. اس طرح کے بہت سارے سوال ہم سے ہر وقت پوچھے جاتے تھے اور جان نکلتی تھی. ہم لوگ یہاں چترال کے میوزیم میں گئے اور میوزیم بہت اچھا ہے، صاف ستھرا، کچھ مختصر ہے لیکن بہت تمیز سے اچھی طرح ترتیب دیا گیا ہے. تو آپ جب چترال آئیں وہاں ضرور جائیے گا. وہاں جب ہم گئے تو اماں میرے ساتھ تھیں، میری والدہ، اور بہت ساری چیزوں کو وہ بچوں کو بتا رہی تھیں. وہاں پہ پچھلے دنوں میں نے ایک کتاب پڑھی تو اس میں سلفچی تھا. مجھے پتہ ہے کہ سلفچی کیا ہوتی ہے لیکن کبھی دیکھی نہیں تھی آنکھوں سے. یہاں پہ سلفچی رکھی تھی اور اماں نے مجھے فوراً کہا یہ دیکھو تم پوچھ رہی تھی، سلفچی اس کو کہتے ہیں. اسی طرح وہاں پہ ایک لمبا سا ڈنڈا تھا اور اس کے اوپر لکھا تھا موسل، اور اس کے ساتھ ایک جیسے ہمارا ہاون دستہ ہوتا ہے یا چٹو بٹا ہوتا ہے، یہ والا بہت اس کے اوپر کام ہوا ہوا خوبصورت سا نقشین قسم کا تھا. تو اماں نے فوراً مجھے کہا کہ یہ دیکھو اوکھلی میں سر دیا تو موسلوں سے کیا ڈرنا. اور وہ ساری باتیں کتابوں میں پڑھی ہوتی ہیں لیکن دیکھی نہیں ہوتی. اگر دیکھی ہوتی ہیں تو آپ فوری طور پہ وہ کنیکشن نہیں بنا پاتے اس چیز کے ساتھ. اگر میں اماں کے بغیر یہاں پہ آئی ہوتی تو مجھے یہ والی چیزیں اس طرح اسٹرائکنگلی نہیں پتہ چلتی کہ ارے واہ یہ دیکھو یہ تو اس کہاوت کا ہے یا یہ اس چیز میں سے نکلا ہے. تو جب آپ اپنے بچوں کو شاعری بھی کروائیں گے، ٹھیک ہے آپ وقت نکالیں گی، پڑھائیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن جو اثر بزرگوں کی صحبت میں ہوتا ہے اس کی بات ہی اور ہوتی ہے. اور وہ ان کے پاس ایسا علم ہوتا ہے اور ان کے لیے وہ چیزیں اتنی عام ہوتی ہیں جس میں ہم اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے بتائیں، کیا کریں. وہ لوگ اس کو چلتے پھرتے بچے کے اندر اس طرح انکلکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کا بچہ آ کے آپ کو ایسی ایسی باتیں بتا رہا ہوتا ہے. تو آپ کے گھر میں جو کوئی بھی بڑا ہے، دادا دادی، نانا نانی، کوئی بھی چچا، کوئی بھی بزرگ، جو آپ کے بزرگ ہیں وہ ان کے لیے تو نانا نانی، دادا دادی کی حیثیت ہی رکھتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو ان سے بہت ملوائیں، ان کے ساتھ بیٹھک کرائیں. بہت فارمل نہیں کریں، زیادہ اسٹرکچر کریں گی تو بھی بچہ بھاگ جائے گا، لیکن یہ کریں ضرور. اور ان کے تھرو اگر بچے کو شاعری کروائیں گے تو بچہ بہت ساری باتیں ریٹین کرے گا جس کو آپ فوری طور پہ اسیس نہیں کر سکتے، لیکن اس کے پاس ریٹینشن بہت اچھی ہو رہی ہوگی. تو آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ رہیے، ان کو خوش رکھیں. ہم یہاں پہ یا کہیں بھی جب کوئی درخت دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کتنا تناور ہے، کتنا بڑا ہے، کتنے سالوں پرانا ہوگا، اس نے کیا کچھ دیکھا ہوگا. آپ سمجھیں آپ کے بچے اور اگلی نسل بھی اسی طرح ہے جیسے ایک درخت ہوتا ہے، اور آپ نے اس کی آبیاری ان چیزوں سے کرنی ہے جو آپ کو میٹر کرتی ہیں. تو جب اس کے اندر آپ اپنے بزرگوں کی باتیں اور ان کے قصے کہانیاں اور الفاظ اور زبان اور مختلف اصطلاحیں ڈالیں گے تو آپ دیکھیے کہ آپ کا بچہ ایک توانا درخت کی طرح ایک کس طرح پھلتا پھولتا ہے. ہو گیا.